پچھلے ہفتے کا عنوان آج بھی جاری ہے، اہل البیت علیہم السلام کا دین کے اجراء اور احیاء میں کوششیں، خدمات اور ان کے طریقے، دین کے احیاء کے لیے ائمہ کی کوششیں کس طرح سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اوائل اسلام کی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ مولا علی کے لیے کیا مشکلات تھیں۔ دین کے لبادے کو الٹا کر کے پہنا، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ کتنے سال میں؟ صرف 25 سال، 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک۔ 11 ہجری 28 سفر رسول کی وفات ہے، 18 ذی الحج 35 ہجری مولا علی کی ظاہری حکومت کی پہلی تاریخ۔ حسن اتفاق ہے کہ اصل ولایت کے دن کا اعلان بھی 18 ذی الحج ہے اور ظاہری خلافت اور تخت نشینی کی تاریخ بھی 18 ذی الحج ہے۔ لوگ حیران ہوئے کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا۔ اب آئیے سورہ مبارکہ آراف کی 157ویں آیت کا نسبتاً تفصیلی ہے، اس سے پہلے 156ویں آیت میں 156 والی آیت میں اللہ تبارک تعالی ان مؤمنین، ان صاحبان ایمان کا ذکر فرما رہا ہے جس پر احسانات کیے ہیں اور ان کی کچھ نشانیاں کچھ تفصیل سے بیان کیے۔ بیان کرتے ہوئے 157 والی آیت میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ مؤمنین، وہ صاحبان ایمان افراد وہ ہوتے ہیں جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امیین میں پیدا۔ اہل مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، انہی میں پیدا ہونے والوں کو امی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم عوام الناس کی طرح جاہلوں کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ بے شک رسول جاہلوں کو عالم بنانے آئے تھے، لیکن خود رسول کے لیے علم سے جہالت کا تذکرہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ اہل مکہ میں سے ہم نے جس رسول کو مبعوث بنایا، نبی بنا کر مبعوث کیا، اس کی پیروی کرتی ہے مومن کی اولین نشانی۔ کس نبی کی بات؟ جو امی ہے اور جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ان کی ذمہ داریاں: نمبر 1، یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، اور ویحل لہم الطیبات، پاک چیزوں کو حلال بنا کر پیش کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور نجس اور کثیف اور خبیث چیزوں کو حرام اور نجس کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ دونوں باتیں بہت ضروری ہے، شریعت سے حلال اور حرام کا حکم نکال دیا جائے، شریعت خالی ہو جائے۔ چوتھی بات یاد رہے انشاءاللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حلال چیزوں کا ذکر اور حرام چیزوں کا۔ چوتھے نمبر پر خبیث چیزوں کو حرام کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے گردنوں پر شرک، کفر اور لا دینی کا بوجھ لگا ہوا تھا، اسے ہٹانے کے لیے آئے۔ غلامی کے توق میں پھنسے ہوئے تھے، اس سے نکال کر ایمان و اسلام کے نور کی طرف لے کے آنے کے لیے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اشارہ ہے۔ اور الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ، یہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے۔ وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ رسول کے ان احکامات کی جو اوپر سے آپ کو گنوایا کب پیش کیا، ان کی پیروی بھی کرے، رسول کی تائید بھی کرے، وَنَصَرُوا، ان امور کو نافذ کرنے میں رسول کی مدد بھی کرے۔ فوراً دستبردار نہیں ہونا، ارے میں کیا اور میں رسول کی کیا مدد کروں۔ ارے اللہ نے جناب عیسیٰ کے ذریعے اپنے مدد کی بھی بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو انصار اللہ بن جائے؟ یمن کی طرف ذہن جا رہا ہے، انصار اللہ بن جائے۔ نحن انصار اللہ، جو 12 آپ کے حواریین تھے حضرت عیسیٰ کے، فوراً کہا، جو سچے مومن تھے، ہم اللہ کے مددگار بننے والے۔ فوراً سوال پیدا ہوا، خدا قادر علی المطلق، پرور
پروردگار میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، حلال کو حلال کہہ کے پیش کرو، حرام کو حرام کہہ کے پیش کرو، شرک و کفر سے نکال کر ایمان اور اسلام کی طرف دعوت دو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کے زمرے میں آتا ہے. مل کر صلوات پڑھے محمد وال. الذین آمنوا وعزروه ونصروه، اہم ترین حکم واتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کی پیروی کرے، اتباع کرے جسے ہم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل فرمایا. درود پڑھ. اس نور کے بارے میں دو تفسیریں ہیں، دونوں یقیناً ہمارے ایمان کے اور عقیدے کے عین مطابق ہے. نمبر ایک، قرآن رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، نور کامل ہے، یقیناً ہدایت کا سر چشمہ ہے. اور دوسرے، قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول نے اہل البیت کو قرآن کے ساتھ انی تارک فیکم الثقلین، مولا کائنات امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام اور 12ویں امام تک سارے ائمہ نور ہی نور ہے، نور کے پتلے ہیں. ان کی پیروی کرو تاکہ تم رسول کے احکامات پہ عمل کر سکو. Thank you for watching my YouTube channel.